اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد مقرر فرمائی، ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے۔ حد کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، انتہا کو پہنچنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیز انتہا کو پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں کہ محدود ہے۔ کوئی آدمی کی سوچ اگر لمیٹڈ رہتی ہے تو بولتے ہیں محدود ہے، مطلب وہیں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسی بیس پر الگ الگ لفظ استعمال عربی میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ حداد لوہاری کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ لوہے کو پگھلا کر ایک حد پہ لا کر کے روک دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کی نظر کو جو ہے حدید بھی کہا جاتا ہے، جو نظر تیز ہو، کیونکہ اس کی حد ہوتی ہے، ایک مقام تک پہنچ کر رکتی ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ رمضان روزے کے تعلق سے اللہ کی حد کہ چاند دیکھ کر شروع ہوتا ہے، چاند دیکھ کر کے ختم، اور اللہ تعالیٰ کی حد میں سے یہ کہ ختم سحری سے شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب کو مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزے کی حد میں سے یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ایک حد لگا دی ہے۔ نماز کی حد یہ ہے کہ کوئی بھی نماز کی اس کے وقت کی شروعات ہوتی ہے، وہاں سے لے کر اختتام تک وہ نماز پڑھی جائے تو وہ ادا کہلاتی، اس کے آگے بڑھ جائے تو وہ قضا کہلاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک حد رکھی ہے۔ ہر چیز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حد کا تعین فرما دیا، چاہے وہ روزہ ہو اور چاہے وہ نماز ہو۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حد کو رکھا ہے کہ اتنے مال کا مالک آدمی ہو جائے تب ایسی صورت میں وہ آدمی جو ہے مالک نصاب کہلائے گا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے حد رکھی ہے، حتیٰ کہ قربانی کے تعلق سے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرہ رکھنے کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد متعین فرما دی ہے۔ اور جو بندہ کوئی بھی حد ہو اس کے قریب جب پہنچتا ہے تو اس بات کا خدشہ اور اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ حد کراس نہ کر جائے، اس لیے پہلے ہی کہتے ہیں اس کے قریب مت جانا، وہ آخری حد ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو گر جاؤ، جیسے کہ پہاڑ پر کوئی آدمی موجود ہو تو وہ ایک دم کنارے حد پہ نہیں پہنچتا کہ کہیں پھسل کر کے نیچے نہ چلا جائے، کیونکہ جو آدمی حد کو پہنچتا ہے تو وہ حد کراس کر سکتا ہے، ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تو اس کے قریب ہرگز مت جانا۔ قریب جانے سے مراد یہ کہ نہ اس کو کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے حد بتا دی اسی کے حد میں رہنا ہے، اس کے آگے کراس کر کے نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتی، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں اور نشانیوں کو بیان فرماتا ہے۔ آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں، یا آیتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بنا رکھی ہے۔ چنانچہ انسان اگر زمین پر غور کرے گا تو فوراً اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا، اس لیے کہ پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہموار بنا دی ہے، پانی پر ٹھہرا دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ الگ الگ وجود والا یا دو کم سے کم جہاں پر لوگ پائے جائیں وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے جو موجود ہے، جس نے نظام کے ساتھ زمین کو بنا دیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے آسمان کا شامیانہ بغیر کھمبے اور بغیر ستون اور بغیر دیوار کے مدد کے کھڑا کر دیا۔ یہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کے اوپر بہترین دلیلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوں ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنی نشانیوں کو للناس، تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے ایمان والے نہ ہوں، کیونکہ نشانیاں تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نشانیوں سے فائدہ اٹھا کر ایمان مسلمان لایا، اور ایمان سے فائدہ صرف تقویٰ اور متقی پرہیزگار لوگ ہی اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلہم یتقون،
یتقون، شاید تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ کہ اللہ کی حد سے بچے تو اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرما دے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کفر سے بچنا۔ تقوی کیا ہے؟ شرک سے بچنا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنا، شہوات، خواہشات اور لغزشات سے بچنا۔ جو بندہ ان 7 باتوں سے بچتا ہے وہ بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔